سب سے پہلے میں بہت مختصر اس پر بات کر لوں کہ الہام کیا ہے۔ الہام جب آپ عربی لغت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لہیما، الہام لہیما سے ہے، جس کے معنی دل میں کسی بات کو ڈالنا بغیر کسی ظاہری ذریعے کے۔ جب کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ وَأَلْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیر اور بھلائی کی کوئی بات ڈال دی۔ اور امام ابن منظور افریقی اور دیگر اکابرین اور اہل لغت نے یہ فرمایا ہے کہ ابتلاع یعنی کسی چیز کو نگل لینے کے معنی میں بھی لفظ الہام استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اصطلاح میں الہام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ وہ باطنی علم یا معرفت جو اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی ایسے ظاہری واسطے کے اور کسی ایسے ذریعہ علم کے جس سے عمومی طور پر لوگ اپنی سماعت سے بصارت سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اسے الہام کہا جاتا ہے۔ تو الہام کیا ہے؟ ما یلقی فی الروح فی القلب، وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انسان کے قلب میں ڈال دی جاتی ہے، القاء کی جاتی ہے، تو ما یلقی فی الروح او فی القلب، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث سے میں بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ مشہور و معروف حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، وہ اس باب میں نہایت ہی قابل توجہ ہے، جسے شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے روایت اور نقل کیا فتوحات میں بھی اور فصوص الحکم میں بھی۔ لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قومیں ماضی میں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، لوگ اسے محدث پڑھتے ہیں، یہ لفظ محدث نہیں محدث ہے، یعنی جن سے کلام کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسی ہستی ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وقیل مکلم ای تکلمہ الملائکۃ بغیر نبوۃ، یعنی وہ ہستی جو نبی نہ ہو اور انہیں یہ مقام اور منصب عطا ہو جائے کہ بغیر نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اللہ کے فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی بات القاء فرما دے، تو اس ہستی کو محدث کہا جاتا ہے۔ ملہمن یعنی جس پر الہام کیا جاتا ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ ملہمون وہی الاصابۃ بغیر نبوہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے الہام فرمایا اور اس صورت میں الہام فرمایا کہ یہ اصحاب نبوت نہیں ہوتے۔ اب آپ اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو میں یہاں پر شیخ کی ایک عبارت فتوحات مکیہ سے میں چاہوں گا کہ اس کو ہم دیکھیں کہ شیخ اکبر علیہ رحمہ کے نزدیک یہ تمام انسانیت، یہ تمام عالم اور کل عالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اس کی تجلیات اور اس کے فیض کے ساتھ اس طور پر رابطے میں ہیں کہ اللہ رب کریم نے جب کن فیکون کہہ کر اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اب ایسا نہیں ہو گیا کہ کائنات اور خالق کا تعلق منقطع ہو گیا، بلکہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلمات اور اسماء و تجلیات کا جو حکم ہے، امر ہے اور القاء ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہو رہا ہے۔ تو آپ اسے اپنی اصطلاح میں نبا یا انباء، یعنی عربی زبان میں جس کو خبر دینا کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت اور یہ خبر کا دینا جس کو قرآن نے جگہ جگہ اس طرح ذکر کیا، جس کا تذکرہ بھی ہم آگے بھی کریں گے، کہ اللہ رب کریم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو ایحا کا یہ عمل کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ جاری و ساری، یہاں تک کہ زمین میں بھی اگر زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ تو آپ فرماتے ہیں فَهَذِهِ النُّبُوَّةُ صَارِيَةٌ فِي الْحَيْوَانِ،
فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات میں بھی یہ اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچنے کا، حکم کے جاری ہونے کا سلسلہ ہے، فرماتے ہیں یہ حیوانات میں بھی جاری ہے۔ اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی۔ تو تمام حیوانات پر اسی طرز پر اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کا القاء ہوتا ہے۔ فمن علمہ اللہ تعالی منطق الحیوانات وتسبیح النبات والجماد وعلم صلاة كل واحد من المخلوقات وتسبیحہ علم ان النبوة ساریۃ فی کل موجود۔ تو جس شخص کو اللہ نے حیوانات کی بولی کا علم عطا کیا ہے وہ نباتات کی تسبیح کو سنتا ہے، اور اللہ نے اسے جمادات کی تسبیح کا بھی علم عطا فرمایا، تو فرمایا کہ ہر صاحب سعادت اور صاحب کشف یہ بات جانتا ہے کہ اس نوعیت کی، جس کو شیخ اس الہام کو نبوت کی اصطلاح سے تعبیر فرماتے ہیں کہ یہ ہر موجود میں اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ وہ الہام اور وہ وحی جو انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے کہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام شرع کا مکلف بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس نوعیت کی وحی یا الہام نہیں ہوتا، فرماتے ہیں اسی لیے ان پر نبی یا رسول کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح اگر آپ آگے جائیں تو شیخ نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی ایک ایسا امر ہے جو کائنات کی ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری و ساری ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شعور کو پانے کی وجہ سے اللہ کی تسبیح اور تحمید کے اندر مصروف ہے۔ اب شیخ نے اس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کشف اور الہام میں امور تکلیفیہ نہیں ہوتے، یعنی آپ جب فتوحات مکیہ کا مقدمہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے علوم اور علوم کے ذرائع میں آپ نے 3 الگ الگ تقسیمات کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ وہ علوم ہیں جو عقل سے حاصل ہوتے ہیں، کچھ وہ علوم ہیں جو آپ کے تجربات اور ذوق سے حاصل ہوتے ہیں جس کو آپ علم الاحوال کہتے ہیں، اور تیسرے وہ علوم ہیں جنہیں علوم الاسرار کہا جاتا ہے۔ تو علوم الاسرار کو پھر آپ نے مخبر یعنی خبر دینے والے کے صدق اور کذب کے اعتبار سے 2 الگ کیٹیگریز میں آپ نے تقسیم کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک پاسبل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خبر دینے والے کا صدق یعنی اس کی سچائی اور اس کی عصمت، کہ یہ کسی بھی طور پر کسی غلطی کے مرتکب نہیں ہو سکتے اس خبر کو پہنچانے میں، تو سننے والے کے نزدیک وہ ثابت ہو، ان کی صداقت بھی ثابت ہے اور ان کی عصمت بھی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور انبیاء سے جو حاصل شدہ اخبار ہیں جیسے کہ جنت، جہنم، آخرت، فرماتے ہیں کہ یہ تمام اسی علم سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خبر دینے والا معصوم نہیں ہے، ہم اس کی عصمت کے قائل نہیں، اور اسی تناظر میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اعظام پر جو الہام کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ بعض شرائط کی بنیاد پر اس الہام کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خبر محال عقلی نہ ہو، اس خبر کی بنیاد پر، جو الہام کی بنیاد پر کوئی ولی کوئی خبر آپ کو دے رہے ہیں، وہ کسی شرعی حکم کو منہدم کرنے والا نہ ہو، اس کا ٹکراؤ اسلام کے کسی اصول کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ مجتہد فی ہو، یعنی شریعت اس بارے میں ساکت ہو، کوئی حکم شرعی منصوص قرآن و سنت سے اس بارے میں موجود نہ ہو۔ اور پھر آپ ایک بہت امپورٹنٹ بات بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء اگر کسی بات کو بصورت الہام بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا قبول کرنا سامعین پر لازم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی الہام کی لوگوں کو دعوت دیں، تبلیغ کریں اور اس بات کا لوگوں کو مکلف بنائیں، اور اس کو قبول کرنے یا رد کرنے کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو یا خارج ہو جائے۔ اور یہاں سے وہ بنیادی فرق ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ منکرین ختم نبوت بعض اوقات جب قرآن و سنت سے الہام سے متعلق اور ایحا الی غیر نبی سے متعلق جو عبارات ہیں ان سے غلط استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں وہ فرق واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر معصوم ولی کی خبر میں بھی اس کا امکان ہے، فرماتے ہیں یہ بات پاسبل ہے کہ وہ شخص آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، اس کی بات کو قبول کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے، دونوں باتیں اس میں معتبر ہو سکتی ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تحقیقات کر لو، اسے قبول کرو یا رد کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اور پھر آپ اس مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم الخبر ہے، یہ ممکن ہے کہ جس طرح کسی کو اپنے حواس کے ساتھ یا اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہو رہا ہے، تو کوئی اللہ کا ولی اپنے مشاہدہ، الہام، مراقبہ، کشف یا اس طرز کے کسی اور طریقے سے اس بات کو اللہ کی طرف سے جان سکے۔ اور آپ نے ثبوت کے لیے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی کا جو ڈائلاگ ہے جو قرآن میں ذکر ہے، اس کو آپ نے ذکر کیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ فرق کیا ہے انبیاء علیہ السلام اور محدثین میں، جن سے اللہ کی طرف سے کلام ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں التکلیف، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فإن النبوة لا بد فيها من علم التکلیف، کیونکہ نبی اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو مکلف بناتا ہے احکام شریعت کا، جبکہ محدثین جن پر الہام ہوتا ہے وہ اپنی بات کا اور اپنے اوپر اترنے والے الہام کا کسی کو پابند نہیں کر سکتے، نہ اسے مکلف بنا سکتے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی فرشتہ کسی ولی پر بھی کوئی بشارت لے کر اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تو گویا کہ ان پر دنیا میں بصورت الہام یہ ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ کی کوئی بشارت انہیں سنا دے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ نے ایک اور مقام پر فتوحات میں یہ لکھا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا مِنَ اللَّهِ الْإِلْهَامُ لَا الْوَحْيُ، فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم پر وحی نہیں آتی بلکہ ہم پر الہام ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد یہ ایحاء کا سلسلہ یہ منقطع ہو چکا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ شیخ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر الہام کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو اپنے خطاب کو ولی حق تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے، اور یہ بات جان لے کہ اگر کوئی ایسا الہام کسی کو محسوس ہو رہا ہے جو شریعت سے متصادم ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا پرتو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اب اولیاء اللہ کے لیے نبوت کے منقطع ہونے کے بعد جو چیز باقی رہ گئی ہے، فرماتے ہیں کہ بعد ارتفاع نبوہ اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ کیا ہے؟ الا التعریف، فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرفان اور عرفان الہی کی نعمت ہے۔ جہاں تک اوامر اور نواہی کا تعلق ہے، فرمایا تکلیف کسی کو مکلف بنانے کا، احکام شریعت کا پابند بنانے کا تعلق ہے، فرمایا کہ اب جو کوئی اس کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ تو شیخ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الہام اور کشف یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجتہد فہم شریعت کو یا کسی قرآن و سنت کی نص کو اپنی تشریح کے مطابق پیش کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم غور کرو کہ اولیاء کرام پر جو القاء ہوتا ہے وہ شریعت نہیں ہے بلکہ فہم اور عرفان شریعت ہے۔ جس طرح کوئی مجتہد اپنی عقل اور غور و فکر کی قوتوں سے قرآن و سنت کی نصوص سے استدلال کرتا ہے اور اس کے قلب و ذہن میں خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں کوئی نقطہ آفرینی یعنی اس کے دل میں کوئی نقطہ آ جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح عرفان کے باعث جو اللہ کی طرف سے کسی ولی کو عطا ہوتا ہے، فرماتے ہیں ولی صاحب بصیرت ہو کر اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے القاء پانے کے بعد قرآن و سنت کی تشریح کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح مجتہدین اور فقہا شریعت سازی نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کے ولی بھی جب الہام کی صورت میں کوئی بات پیش کرتے ہیں تو وہ شریعت کو ایجاد نہیں کیا جاتا بلکہ شریعت ہی کے کسی حکم کی وضاحت ہوتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حلال و حرام کے معاملے میں مجتہدین کے باہمی اختلافات کو اختلاف شرع یا شریعت کو منسوخ کرنے پر معمول نہیں کیا جاتا، تو اسی طرح اگر محدث کوئی بات اپنے الہام کی دلیل کی بنیاد پر بیان کرتا ہے تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مجتہد نے کسی حکم شرعی کو اپنے اجتہاد کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے، تو یہ شریعت کی تنسیخ نہیں کہلائے گی بلکہ اگر وہ حکم شریعت کے
دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہے تو اس کو قبول و رد کرنے کا اختیار لیا جا سکتا ہے اور اسے انکار ختم نبوت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شیخ نے آگے بڑھ کر یہاں تک فرمایا کہ ہمارے اکابر صوفیہ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا، اگر کوئی اس کو اختیار کر لیتا ہے تو فبیہا، لیکن صوفیہ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے اس بات کی تصویب کی ہے کہ کوئی شخص اپنے الہام کی بنیاد پر استنباط کا دروازہ کھول کر دین میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ اس کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے یا اسے بیان کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں شرعاً اور عقلاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے امکان اور الہام کا جواز، اس کے شرعی دلائل کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ عصر حاضر میں بھی ایک متجدد مفکر نے یہ کہا کہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی الہام کا دعوے دار ہے تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، رومی اور غزالی اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کو انہوں نے ختم نبوت کا منکر قرار دیا، تو ظاہر ہے۔ اور دوسری طرف آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے اس میں اس قدر مبالغہ آرائی کی کہ ختم نبوت کے بعد انہوں نے ایک نئے نبی کی گنجائش پیدا کر لی۔ تو یہ دونوں جو جہات ہیں یہ اپنی اپنی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کو سمجھنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے سے بات کی جاتی ہے، اس کے قلب پر القاء کیا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہو۔ تو مخاطبت الہیہ صرف انبیاء کا خاصہ نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام سے اللہ کے فرشتوں نے کلام کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے کلام کیا، قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے فرشتے کلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، تو فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن جو رویا صالحہ ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مبشرات کی صورت میں نبی کا فیضان اپنی امت کو پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ نبوت منقطع ہو گئی، لیکن الہام کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ مبشرات جس طرح خواب میں ہوتے ہیں یہ جیتی جاگتی کیفیت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو امام بخاری اور مسلم نے نقل کی۔ حدیث جبریل سب کے سامنے ہے، جبریل امین جب ایک فرشتے کی صورت میں آئے، تمام اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ان کی زیارت کی۔ حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بیداری کی کیفیت میں کہا یا ساریہ الجبل، آپ نے بیداری میں وہ دیکھ لیا جو دیگر لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے موقع پر فرمایا، جب وہ ایک اور شخص کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لائے تو فرمایا کہ تم نے جس شخص کو دیکھا اور وہ تمہیں اب نظر نہیں آتا کہ اس نے ان کو گرفتار کرنے میں تمہاری مدد کی، تو فرمایا فقد ایدک اللہ تعالی بملک کریم، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد و نصرت فرمائی جنگ کی حالت میں۔ اسید بن حضیر کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو رات کو قندیلیں آسمان سے زمین کی طرف اترنے لگیں۔ جب حضور علیہ السلام سے آپ نے عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تلک الملائکہ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم، فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین کی طرف اتر رہے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ صبح کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے زمین پر اتر آتے اور لوگ ان کی زیارت کر لیتے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جو پہلے بھی تلاوت کی کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ کر انہیں بشارت دیتے ہیں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَمَعْنَى كَوْنِهِمْ أَوْلِيَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ تَأْثِيرَاتٍ فِي الْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ بِالْإِلْهَامَاتِ وَالْمُكَاشَفَاتِ الْيَقِينِيَّةِ، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح
کوئی شیطان انسان کی روح میں اور انسان کے دل میں، کتنی خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں کہ کما ان للشیاطین تاثیرات فی الارواح بالقاء الوساوس، جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اسی طرح یہ ممکن ہے کہ ملائکہ کی تاثیر کی وجہ سے اللہ کسی کے دل میں الہام فرمائے۔ تو جیسے شیطان تخیل باطل کر سکتا ہے اور القاء وسوسہ کر سکتا ہے، تو اللہ کے فرشتے کسی کے دل میں القاء الہام بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان سے اللہ کے فرشتے کلام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ ملہمین کو فہم دین عطا ہوتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اللہ سے ڈرتے رہو گے وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے۔ اور خود امام قرطبی نے فرمایا ایجعل فی قلبہ نورا یفہم بہ ما یلقی الیہ، اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے قلب میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور پھر اسے دین کا فہم عطا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے فرشتے کو خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، اور شیخ ابن تیمیہ نے تو اس کی وضاحت میں یہاں تک لکھا کہ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ اوحی الیہ الوحی العام یکون نبیا، ہر وہ شخص جس پر اللہ الہام کر دے اس سے وہ نبی نہیں ہو جاتا۔ فإنہ قد یوحی الی غیر الناس، کیونکہ جو وحی ہے وہ کبھی کبھی غیر نبی کی طرف بھی آتی ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی کئی آیات مقدسہ سے آپ نے استدلال کیا۔ آپ غور کیجئے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف بھی وحی فرماتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف القاء فرمایا۔ تو اگر میں اس پوری بات کو کنکلوڈ کروں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الہام ایک ایسا امر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ غیر انبیاء پر القاء فی القلب کی صورت میں اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے، اور یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے۔ جاگتی کیفیت میں مبشرات کی ہم نے بات کی، اس امت میں ملہمین ہوں گے، ملہمین کو فہم دین عطا کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ کا موقف آپ کے سامنے آیا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جب ان تمام قیود و شروط کے ساتھ نصوص شرعیہ کی روشنی میں شیخ اکبر علیہ رحمہ الہام کے امکان کی بات فرماتے ہیں اور اس کی ایگزیکٹ درست اور شرعی حیثیت کو واضح کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کسی بھی سطح پر دعویٰ کرتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم اینڈ ہے کہ لوگ نعوذ باللہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر کسی نئی نبوت کا دعویٰ کر دیں، اور دوسرا اینڈ یہ ہے کہ جو امکان الہام کی بات کرے اسے نبوت کا اور ختم نبوت کا منکر قرار دیا جائے۔ تو لہٰذا منکرین ختم نبوت کے لیے شیخ کی کتب سے استدلال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الہام وہی، اب آپ غور کیجئے گا، الہام میں تکلیف نہیں ہے، الہام میں امر اور نہیں ہے، اور کبھی کوئی ملہم، کوئی ولی اپنے الہام کا انکار کرنے والوں کو نعوذ باللہ من ذالک کافر اور مرتد قرار نہیں دیتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے درست مفاہیم کو سمجھا جائے۔ اور آخر میں ایک حدیث کی تلاوت کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للشیطان لما بابن آدم، شیطان انسان کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے۔ شیطان شر کے قریب کرنا چاہتا ہے، حق کی تکذیب کروانا چاہتا ہے، اور جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ انسان کو خیر اور تصدیق بالحق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ روحانی میراث جو اب ہم سے چھوٹ گئی اور ہم صرف رسم اور رواج تک اور صرف باتوں تک رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کشف اور الہام اور مراقبہ کی ان روحانی قوتوں کو اثر نو حاصل کرنے کی استعداد عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔